بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہم سے پوچھا گیا کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، صدقۃ الفطر کس کو دینا چاہیے اور صدقۃ الفطر کب دینا چاہیے۔ تو ان تینوں باتوں کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ صدقۃ الفطر اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے گھرانے کے ہر فرد پر رکھا ہے، یعنی چاہے بڑے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اور چاہے بچے ہی کیوں نہیں ہیں، ان سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ لیکن بڑے کا جو سربراہ ادارہ ہے اس کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب آدمی ہے تو وہ اپنی طرف سے، اپنے گھر کی مستورات کی طرف سے، اپنے گھر کے بچوں کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے، سب کی طرف سے ادا کرے گا۔ صدقۃ الفطر کی مقدار اگر گندم کے حساب سے دی جائے تو 1.25 کلو گندم ہے، جس کی قیمت جو ہے وہ مختلف ہوتی رہتی ہے، اس کے مطابق اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اور اگر کھجور یا جو یا کشمش کی جو ہے حساب سے دیا جائے تو وہ 3.5 کلو بنتی ہے۔ اور اس کے اندر بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر بالکل ہی غریب ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے دے تاکہ وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرنے سے رہ نہ جائے۔ ایک آدمی اگر متوسط گھرانے اور متوسط آمدنی اس کو حاصل ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بڑھ کر جو یا کھجور 3.5 کلو کا حساب لگائے اور اس کی رقم سے وہ ادا کر لے۔ اور ایک اگر آدمی اللہ رب العزت نے اس کو اچھی فراوانی عطا فرمائی ہے تو وہ کشمش کا حساب لگائے، 3.5 کلو کشمش اس کو اللہ کے راستے میں صدقۃ الفطر ایک شخص کی طرف سے ادا کرے۔ اور اس کو پہچاننے کا بڑا آسان طریقہ ہے، انسان عید کی شاپنگ کرتا ہے، اگر تو انسان نے اپنے لیے اور بچوں کے لیے اور اہلیہ کے لیے ایک سوٹ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کفایت شعار بھی ہے اور یہ زیادہ امیر آدمی بھی نہیں ہے، یہ گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ لیکن اگر اس نے اپنے بھی اور اہلیہ اور بچوں کے 2 سوٹ یا 3 سوٹ بنائے ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ رب العزت نے اس کو اچھا کھاتا پیتا متوسط گھرانے میں رکھا ہوا ہے، اس کی آمدنی اچھی ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ بھی فراخی کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے یہ بھی اپنا ہاتھ فراخی کے ساتھ کھول دے اور یہ جو یا کھجور کے رقم کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے اپنے اور بچوں کی عید کی شاپنگ جو ہے وہ کی تو وہ 50,000 سے بھی اوپر چلی گئی ہے، وہ 1 لاکھ کو چھونا شروع ہو گئی ہے، جوتے بھی نئے لیے ہیں، کپڑے بھی نئے لیے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی نئی لی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کو صاحب ثروت بنایا ہے۔ اس کو چاہیے کہ کشمش کا حساب لگائے اور غریب مستحق لوگوں تک صدقۃ الفطر کو ادا کر دے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ضرور سماعت فرما لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ صدقۃ الفطر جو انسان کے روزوں میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ غریب اور مستحق کی مالی مدد کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اب انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے روزے اللہ کے ہاں جب پیش ہوں تو وہ بالکل پاکیزہ ہوں، وہ اعلیٰ درجے کی فضیلت پر اللہ قبول فرما لیں، تو اس کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر ضرور ادا کرے۔ دینا کس کو ہے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو ڈھونڈ کر دیا جائے۔ بہتر ہے کہ اپنے قریبی اعزاء و اقارب رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے، وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، لہذا ہمارا صدقۃ الفطر ہمارے قریبی اعزاء و اقارب کو دیا جانا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اپنے محلے میں تلاش کریں، اگر محلے میں بھی نہ ہو تو پھر ایسے مسافر جہاں پر طلباء رہتے ہوں، ایسے ادارے جو کہ مسافر طلباء پر یا دین کی اشاعت کے اوپر پیسے کو خرچ کرتے ہوں اور صحیح مصرف میں استعمال میں لاتے ہوں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ کب ادا کیا جائے؟ ویسے تو صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے عید کی فجر میں، لیکن اگر آپ لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر اس کو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں کسی وقت میں ادا کر لیں کہ یہ بہترین وقت ہے۔ جو لوگ عید کے دن کے لیے خوشیاں خریدنا چاہتے ہیں، کپڑے خریدنا چاہتے ہیں، جوتے اور اپنے گھر میں راشن ڈلوانا چاہتے ہیں، وہ یقیناً 1-2 دن پہلے ہی ان چیزوں کا انتظام کریں گے تو عید والے دن خوشی کے ساتھ اس دن کو گزار سکیں گے۔ تو اگر انسان یہ نیت کرتے ہوئے
عید الفطر سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صدقۃ الفطر کو احسن انداز سے مستحق لوگوں تک پہنچا کر ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔